السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، آپ نے ماشاءاللہ زکوٰۃ کے مصرف کے متعلق اور دینے کے متعلق گفتگو فرمائی۔ میرا سوال یہ ہے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے کہ کیا جس طرح زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ کے لیے بھی یقیناً وہی مصرف ہوں گے جو آپ نے بیان کیے ہیں، اور دوسرا جو ایک میرا پوچھنے کا جو مقصد ہے سوال کا وہ یہ ہے، کیا ہم اپنی زکوٰۃ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور واقعی میں کہ ہمارے والدین اور ہمارے بھائی بہن، ہمارے قریبی رشتہ دار اس کے مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کو ہم جانتے بھی ہیں، تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ صدقہ انہیں بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، مصرف سب کا ایک ہی ہے، جو میں نے گزارش کی تھی اپنی پہلی مجلس کے اندر کہ مصرف ایک ہی ہے۔ اب آپ کی جو سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بھی بہن بھائی، رشتہ دار اور ماں باپ، دیکھیں اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، آپ یاد رکھنا، اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، زکوٰۃ کے لیے ایک قانون، ایک قاعدہ، وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ نہ اپنے آپ اصول کو دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنے فروع کو دے سکتے ہیں۔ وضاحت آپ کو میں اس کی میں کر دوں گا، اس کو کھول کے بیان کر دوں گا۔ آپ کا دوسرا مسئلہ کہ بہن بھائی اور رشتہ دار، بالکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی مستحق ہیں، واقعی مستحق ہیں، یہ بات میری یاد رکھنا، واقعی مستحق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک معروف مثال ہے جو دی جاتی ہے کہ اندھوں نے خریدیں کی اور وہ جو ہے دوبارہ اپنوں کو دیتے رہے۔ یہ مثال ہے کہ اندھوں نے خرید کی، اپنوں کو بار بار دے رہے تھے، وہ تو اس طرح کا بھی نہ ہو، تو مستحق ہوں اگر وہ واقعی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ، تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، انہیں آپ زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں، آپ کی اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے۔ اب رہا مسئلہ والدین کا، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے ایک فروع ہے، ایک اصول کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ کے باپ سے اوپر کی طرف، آپ کی ماں سے اوپر کی طرف چلے جائیں، یہ اصل ہے، یعنی جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جیسے آپ کی ماں ہو گئی، آپ کا باپ، پھر باپ کی ماں، اور پھر باپ کا باپ، دادا، پڑدادا، اس طرح آپ اوپر کی طرف چلے جائیں، جو آپ کا اصل ہے، جس سے آپ کی جو ہے پیدائش ہے۔ اسی طرح ماں، پھر ماں کا باپ، نانا ہو گیا، پھر نانی، اس طرح اوپر چلے جائیں، پڑ نانی، پڑ دادی، اس طرح چلے جائیں، یہ آپ کا اصل ہے، ان کو آپ نہیں دے سکتے۔ ان کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی جائیداد کے ویسے بھی مالک ہیں۔ اس طرح آپ اپنے فروع کہتے ہیں، جس طرح آپ کی نسل ہے، یعنی جو آپ کی پشت سے جو پیدائش ہے، آپ کا بیٹا ہو گیا، آپ کی بیٹی ہو گئی، پھر آپ کے بیٹے کے اولاد ہو گئی، جیسے پوتے پوتیاں، پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہو گئی، جیسے نواسے نواسیاں، اس طرح آپ آگے کی طرف، یعنی یہ فروع کہلاتا ہے، آپ آگے چلے جائیں، تو اس طرح بھی آپ اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کے آپ کے یعنی فروع میں سے ہوں، ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے، اور آپ اپنے اصول کو بھی نہیں دے سکتے، جو آپ جس سے آپ پیدا ہوئے، مترقی سے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کی جو ہے پیدائش کا یعنی وہ ہے اصل ہے، ان کو بھی نہیں، اور جو آپ سے ہی پیدا ہوئے، جو آپ کی نسل چل رہی ہے، جس کا نسب کہیں نہ کہیں آپ سے آ کے ٹکراتا ہے، تو ان کو بھی آپ نہیں دے سکتے، اور جہاں آپ کا نسب کہیں نہ کہیں ٹکراتا ہے، آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ باقی آپ ہر کسی کو، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، اسی طرح رشتہ دار ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہوں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، وہ محتاج ہوں، وہ فقیر ہوں، وہ مسکین ہوں۔